hey friends, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज का हमारा टॉपिक है शादी के अखराजात। आप ये सब जानते हैं कि हमारे माशरे में आजकल शादी करना कितना मुश्किल है। मीन्स शादी करने को आजकल कितना एक्सपेंसिव बना दिया गया है। लड़के वालों की तरफ से और लड़की वालों की तरफ से अलग अलग किस्म की डिमांड्स होती हैं कि भाई कितना तोला हमने ज़ेवर देना है, हमने खाने में क्या रखना है, हमने लड़की को क्या कपड़े देने हैं, हमने लड़के को क्या कपड़े देने हैं, हमने शादी कहाँ पर करनी है, किस हॉल में करनी है, किस होटल में करनी है। मतलब टोटली इस टाइम शादी एक बिज़नेस है और एक स्टेटस सिंबल है। हम पाकिस्तानी जो है ना वो एक्चुअली आजकल हर चीज़ ना अपने स्टेटस सिंबल के लिए कर रहे हैं। आता जाता कुछ नहीं है, अता पता कुछ नहीं है। बस यार इसने अपनी बेटी की शादी में या बेटे की शादी में इतना खर्च किया या इतना जेवर दिया, या लड़की ने जो है वो इतने लाख के कपड़े पहने और लड़के ने इतने लाख की शेरवानी पहनी और वॉट एवर जो भी पहनते हैं, ठीक है। तो हम उससे ना डबल ट्रिपल आगे करेंगे ना। भाई शादी है, दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज है चाहे वो लव मैरिज है। क्या हम सीधे तरीके से शादी नहीं कर सकते? क्या हमें शादी में ये अखराजात करना लाजमी है? और वो अखराजात हम किस लिए कर रहे हैं? इवन अगर हमने अपने बच्चों की शादी करनी है तो हम उस शादी के लिए, अपने बच्चों की शादी के लिए बैंक से लोन भी लेंगे या किसी और से लोन लेंगे, या हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है हम उसे भी बेचेंगे, या हम अपने बच्चों की शादियों के लिए पैसे जमा करना स्टार्ट कर देंगे, या हम अपने बच्चे की शादी के लिए हमारे पास जो गाड़ी है वॉट एवर जो भी वो चीज़ हम बेच देंगे। क्योंकि हमें दुनिया वालों को दिखाना है कि जी हम अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं और हम अपने बच्चों की शादी में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हमें दुनिया वालों की वाह चाहिए, हम अपने जेब को नहीं देख रहे हैं कि यार हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं। वही एक मिसाल होती है ना कि भाई अपनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदे ने अपनी बेटी की या बेटे की शादी में 50 लाख खर्च किए तो आप लोग 1 करोड़ खर्च करो। ये ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये भी करो ना, अगर एक इंसान जा करके कुएं में छलांग लगा रहा है या सुसाइड कर रहा है तो आप भी जा करके उसके पीछे कुएं में छलांग लगा लो और सुसाइड कर लो। ये सब चीज़ें आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते? या अच्छी चीज़ें आप लोग फॉलो क्यों नहीं करते? अगर एक इंसान एक अच्छी बात कर रहा है, आपको एक अच्छी सोच दे रहा है, एक बूझ दे रहा है, एक समझ दे रहा है, या आपको किसी अच्छी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आप उसको तो फॉलो नहीं करोगे। बट दिखावा, स्टेटस सिंबल, मर गए हम पाकिस्तानी स्टेटस सिंबल में। जी बेटी की शादी है तो बेटी की शादी के लिए जहेज़ जमा करना हमने स्टार्ट कर दिया। बेटी अभी पैदा हुई नहीं कि हमने जी बेटी की शादी के लिए जहेज़ जमा करना शुरू कर दिया। क्यों? या लड़के की सैलरी कितनी है, या लड़का कौन से एरिया में रहता है, या लड़का कौन से पॉश एरिया में रहता है, लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, लड़का प्राइवेट जॉब करता है, ये सब चीज़ें। लड़के की सैलरी बेसिक कितनी है, जॉब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़का चाहे चोरी करके कमाए, बट लड़के के पास एक लैंडेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लड़के के पास जी गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ियों में भी बहुत सारी टाइप्स हैं। अगर इस टाइप की गाड़ी है तो हम अपनी बेटी की शादी कराएंगे, और अगर इस टाइप की गाड़ी नहीं है तो हम अपनी बेटी की शादी उस लड़के से नहीं कराएंगे। क्योंकि आजकल लड़कियाँ जो है ना उनके भी बड़े नखरे बढ़ गए। सीधी सी बात है, वो लड़कियाँ भी स्टेटस सिंबल को फॉलो कर रही हैं। जहाँ लड़के वाले हैं उनकी ये डिमांड है कि भाई हमें जहेज़ में क्या दिया जाएगा, जहेज में क्या दिया जाएगा। मतलब आप अपने बेटे को बेच रहे हो, आप अपने बेटे को बेच रहे हो कि आपको इस चीज़ की फिक्र होगी कि जी लड़की जहेज में क्या लेकर आएगी। लड़की शादी करके घर गई है, लड़की शादी करके घर गई है और उसके बाद जी उसके नेक्स्ट डे या शादी के 2-3 दिन बाद या वलीमे के बाद जी लड़के के जो ख़ानदान वाले हैं वो लड़की का जहेज़ देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि माँ बाप ने लड़की को जहेज़ क्या दिया है। इस वजह से हमारे माशरे में शादियां नहीं हो पाती हैं, क्योंकि शादियों को ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव करके रखा है कि हमें किस होटल में शादी करनी है, हमने खाने का मेन्यू क्या सेलेक्ट करना है, लड़की ने कितने लाख का गरारा शरारा पहनना है, लड़के को कितने लाख की शेरवानी देनी है, वलीमे का सूट क्या होना चाहिए, वलीमे के सूट के हिसाब से लड़की की ज्वेलरी होनी चाहिए, लड़की को इतना गोल्ड देना चाहिए, लड़के को आई डोंट नो क्या क्या दिया जाता है, ठीक है। लड़के को जो है वो इतना मतलब वॉच देनी चाहिए, वॉच देते हैं, आई डोंट नो वॉच देते हैं या गोल्ड देते हैं, जो भी देते हैं लड़के को वो देना चाहिए। टॉप ऑफ
لڑکے کو جی جہیز چاہیے، جہیز میں جو ہے وہ گھر بھی دیا جا رہا ہے، جہیز میں جو گاڑی بھی دی جا رہی ہے، جہیز میں موٹر بائک بھی دیا جا رہا ہے. جی آپ لوگ اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کے ریٹ لگا رہے ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. یہ شادی نہیں ہے. جو لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے اور جو لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے وہ شادی نہیں ہے، وہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہو. بیسکلی ایک اوپن مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس اوپن مارکیٹ میں کھڑے کیا ہے اپنے لڑکے اور لڑکی کو، اور آپ یہ بات کہتے ہو کہ بھئی ہماری لڑکی کو جو لڑکے کی سیلری اتنی ہوگی، یا جس لڑکے کے پاس جو ہے وہ یہ والی گاڑی ہوگی، یا جس لڑکے کے پاس یہاں پر لینڈڈ پراپرٹی ہوگی، ہم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کریں گے. یا بیٹے کو بھی کھڑا کر دیا ہے کہ بھائی جو لڑکی سب سے زیادہ ڈاوری لے کر آئے گی، جہیز لے کر آئے گی، ہم اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کریں گے. شادی تو مطلب کہ بہانہ ہے، شادی تو ایک نام ہے. ایکچولی یہ ایک اسٹیٹس سمبل اور ایک بزنس ہے جس کو ہمارے پاکستانی نا بہت اچھے سے نبھا رہے ہیں. اتنا ایکسپینسو کر دیا ہے شادی کو کہ یہاں پر لوگ شادی نہیں کر پا رہے. کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ کیوں؟ کس لیے؟ یہ سب چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں سے ختم ہو جائے نا تو ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. بٹ نہیں، شادی کرنی ہے جی، دکھاوا کرنا ہے جی، لڑکے کی طرف سے اتنا زیور آنا چاہیے، لڑکی کی طرف سے اتنا جہیز آنا چاہیے جی، تبھی جا کر کے شادی ہوگی. پوری پراپر پلاننگ ہو رہی ہے کہ شادی کے اندر تقریباً کوئی آئی ڈونٹ نو کتنے 50 کھانے رکھنے ہیں یا 30 کھانے رکھنے. یار 50 کھانے 30 کھانے، وہی کھانا آپ کسی غریب کے بچے کو کھلا دو، کسی غریب کے بچے کا پیٹ بھر دو. نہیں، آپ وہ غریب کے بچے کو تھوڑی نہ کھلاؤ گے. وہی جو آپ اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی میں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، وہ آپ کسی غریب کے بچے کو پڑھا دو. یار ایک بچہ پڑھے گا، اس کی آگے آنے والی 7 پشتیں اچھی نکلیں گی. ایک بچے کی پڑھائی ہوگی، آگے آنے والی 7 نسلیں اس کی سدھر جائیں گی. بٹ آپ لوگ یہ سب چیزیں تھوڑی سوچتے ہو. آپ لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا زیور نہیں دیا، یا اگر ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں اتنا جہیز نہیں دیا، یا لڑکے والوں کی طرف سے اگر ہم نے حق مہر کی رقم اتنی نہیں رکھی، تو ہاں دنیا کیا بولے گی. دنیا مطلب دنیا، آپ لوگ دنیا کے بارے میں سوچتے ہو. دنیا مطلب اتنا زیادہ یار شادی کو ایکسپینسو کر کے رکھا ہے. اور فار ایگزامپل اگر لو میرج ہے اور 2 لوگ آپس میں شادی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک لڑکا اور لڑکی، وہ تو پھنس جاتے ہیں نا، وہ تو پھنس جاتے ہیں. مطلب ان کی تو شادی آئی تھنک جا کر کے پھر کوئی بڑھاپے میں ہوگی، یا تو وہ شادی ہو جائے گی اگر وہ دونوں افورڈ کر سکتے ہیں. اگر افورڈ نہیں کر سکتے لڑکی کے گھر والے یا لڑکے کے گھر والے، تو وہ شادی ان کی نہیں ہوگی، وہ بوڑھے ہو جائیں گے، وہ بیچارے ایسے ہی مر جائیں گے. شادی ہے، شادی کو صحیح طریقے سے کرو. ایک شادی کا طریقہ ہے، اس طریقے سے شادی کرو. آپ نے جا کر کے مسجد میں نکاح کیا، دوپہر میں کیا، صبح میں کیا، اس کے بعد آپ نے رات میں ولیمے کی دعوت رکھی، بس اتنی ہی ہے شادی. ایکسپینسو شادی کو ہم نے بنا کے رکھا ہے. شادی کے فنکشن جی 4 سے 5 دن کے شادی کے فنکشن ہیں. واو. اور ان 4 سے 5 دنوں میں آپ لوگ کچھ لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہو. ہر دن پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو اس ڈے کی ڈیکوریشن کے لیے، اس ڈے کے مینیو کے لیے، اس ڈے کے کپڑوں کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ لوگ کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہو. اگین وہی بات، شادی ایک اسٹیٹس سمبل اور ایک بزنس بن گیا ہے پاکستان میں. شادی کے نام پہ نا بزنس کیا جا رہا ہے. اور اپنے بچوں کی شادی نہ کروائیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو ایک جگہ پہ کھڑے کر دیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ریٹ لگوائیں، کیونکہ آپ سیدھا سیدھا اپنے بچوں کو بیچ رہے ہو، اوپن مارکیٹ میں بیچ رہے ہو، لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی، کہ لڑکی کتنا جہیز لے کر آئی اور لڑکے نے ہماری بیٹی کو کتنا حق مہر دینا ہے اور کتنا زیور چڑھانا ہے. تو سیدھا سیدھا آپ لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے ہو. شادی کو طریقے سے کرو. جو سیدھا طریقہ ہے شادی کرنے کا میں پہلے مینشن کر چکی ہوں. شادی کو اتنا ایکسپینسو مت بنائیں، ہر چیز کو اپنا اسٹیٹس سمبل مت بنائیں. ہر چیز لوگوں کے لیے نہیں کی جاتی ہے. ایک کہ ہم نے اگر اپنی بیٹی کو یہ نہیں دیا، یا ہم نے اگر اپنے بیٹے
کو یہ نہیں دیا، یا ہم نے ہماری جو آنے والی بہو ہے گھر میں، اگر ہم اس کو اتنا زیور نہیں دیتے یا اس کا حق مہر اتنا نہیں لکھواتے، اور کیا کہتے ہیں کہ لڑکی والے اگر ہماری بیٹی جا رہی ہے سسرال تو وہ اتنا جہیز لے کے نہیں جا رہی ہے، تو دنیا کیا بولے گی، سوسائٹی کیا بولے گی، رشتہ دار کیا بولیں گے؟ جب آپ لوگ مر رہے ہوں گے نا، ٹھیک ہے، جب آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی، نہ یہ سوسائٹی والے آپ کے منہ میں پانی ڈالنے والے، نہ آپ کے رشتہ دار آپ کے منہ میں پانی ڈالنے والے۔ اپنی جیب دیکھو اور اپنی جیب کے حساب سے خرچہ کرو، اپنی چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی اتاولے ہو جائیں کہ جی ہماری بیٹی کی شادی ہے یا ہمارے بیٹے کی شادی ہے تو ہم نے اتنے پیسے خرچ کر دینے ہیں، ہم اتنے پیسے خرچ کریں گے تو شادی ہوگی، ادروائز شادی ہوگی ہی نہیں۔ فیملیز میں آپس میں بات ہو رہی ہے، جی لڑکی کا پرپوزل جا رہا ہے یا لڑکے کا پرپوزل آ رہا ہے، چلو پہلے بات تو ایک یہی چیز غلط ہے کہ پرپوزل مطلب لڑکی اور لڑکا کوئی سامان ہے جس کو دیکھنے لڑکی کے گھر والے آ رہے اور لڑکی کو دیکھنے لڑکے کے گھر والے آ رہے ہیں، مطلب وہ ایک سامان ہے، کوئی فرنیچر ہے وہ، کہ پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیسی ہے یا کیسا ہے، پہلے ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہی غلط ہے۔ اس کے بعد جی اگر رشتہ پکا ہو گیا تو جی بیچ میں ڈیمانڈز آ جاتی ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں یہ دینا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی میں یہ کرنا ہے۔ تو بھائی شادی کو سیدھے طریقے سے کرو، ایک سمپل سا نارمل سا طریقہ ہے، اس طریقے سے کریں تو بیٹر ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے نا ہر چیز نہیں کی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو نا، ٹھیک ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیتا ہے کہ ہم جہیز لیں یا ہم جہیز دیں۔ ڈاوری جو ہے نا، لینا اور دینا دونوں ہی غلط بات ہے، بٹ نہیں، ہم نے تو اپنے اسٹیٹس سمبل کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اتنا پیسہ نہیں لگائیں گے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں تو دنیا کیا بولے گی، رشتہ دار کیا بولیں گے؟ کیونکہ ہم تو دنیا، رشتہ دار، سوسائٹی، ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ کے ختم ہو رہے ہیں۔ اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، بٹ اگر ہم نے کہیں باہر جانا ہے نا تو ہم نے جی نئے کپڑے پہن کے جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے یا کسی کی شادی میں جانا ہے، جی ہم نے نئے کپڑے پہن کے جانا ہے، اور وہ نئے کپڑے کہیں سے بھی ارینج ہونے چاہیے۔ یہ مینٹالٹی ہے آج کل کے لوگوں کی، یہ مینٹالٹی ہے بیسک پاکستانیوں کی۔ ہم نے خود نے اپنے معاشرے کو خراب کر کے رکھا ہے۔ اگر ہم جیسے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں نا تو پھر بھی کہ ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے کہ ہاں یار، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ تب بھی یہ لوگ سوچیں گے یا ان کے دماغ میں کوئی بات ہے کہ ہاں یار چھوڑو یار، اگنور کرو، ہو کیئرز، وہی والی بات ہے کہ نا، ہو کیئرز۔ سوچیں بیٹھ کے، کیا جو میں نے باتیں کی ہیں وہ غلط کی ہیں؟ کیا شادی کو ایک بہت ہی ایکسپینسو چیز بنا کے نہیں رکھا گیا ہے؟ کیا شادی میں لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ڈیمانڈز نہیں آتی ہیں؟ چلیں اب میں اپنی ویڈیو کو بند کرتی ہوں، اور پھر آپ لوگوں سے کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔